قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، پچھلی گفتگو اکثریت کے حوالے سے کہ انسانوں کی اکثریت گناہ کی طرف جاتی ہے، ظلم کی طرف جاتی ہے، حرام خوری کی طرف جاتی ہے، حلال کھانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ اور پچھلے جمعے میں نے تفصیلاً یہ بات عرض کی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کا جتنا سلسلہ رہا، بہت کم لوگ نبیوں کی تعلیم کے ساتھ جڑے رہے، لیکن بالآخر وہ جو تھوڑے تھے وہی غالب آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ اکثریت جو ہے وہ نبیوں کے خلاف ہے۔ نبی کے ساتھ اگر 70 بندے ہیں تو وہی غالب آئے، اگر 6 ہیں تو وہی غالب آئے، 12 ہیں تو وہی غالب آئے۔ تو بالآخر غالب حق نہیں آنا ہوتا ہے، سچائی نہیں آنا ہوتا ہے۔ کربلا میں ایک طرف ہزاروں کی تعداد ہے اور دوسری طرف 72 ہیں، تو غالب تو 72 نے ہی آنا ہے جی۔ آگے یہ سلسلہ آج تک جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ یہ آیت میں یہ جو آگے ہم آج اس میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا چونکہ ذکر ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو حکم دو، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، وہ اپنے دین میں غلو نہ کریں۔ یہ بڑا جامع لفظ ہے جو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ نبی جو آتے ہیں وہ تمہاری ہمدردی کے لیے آتے ہیں، وہ تمہارے نقصان کے لیے نہیں آتے۔ نبی جو اصول اور قوانین بیان کرتے ہیں وہ تمہاری دنیا و آخرت دونوں کی بہتری کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ خراب کہاں ہوتا ہے؟ آج کی آیت میں یہ چیز اصل میں بیان کی گئی کہ وہ جو لوگ تمہاری ہمدردی چاہتے تھے، تمہارا فائدہ چاہتے تھے، فَفَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، کچھ نبیوں کو تم نے جھٹلا دیا کہ یہ یعنی ان کا پیغام صحیح نہیں ہے، اور کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جو تمہارے ہمدرد ہیں، جو تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، کچھ کو تم نے جھٹلا دیا اور کچھ کو قتل کر دیا۔ ایک تو یہ رویہ ہے ان کا۔ غلو کا معنی پہلے سمجھ لیں، یہ پھر آگے نہ ہم نکل جائیں۔ سادہ سا اس کا معنی جو ہے وہ ذہن میں رہے پہلے۔
غلو کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ بیان کرنا یا حد سے کم کر دینا، یعنی دونوں پہلو اس میں آتے ہیں۔ جو حد اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی بیان کر دی ہے، اگر اس حد سے آپ بڑھاتے ہیں چیز کو تو وہ بھی غلو ہے، اور اگر آپ نفرت میں اس حد سے نیچے کسی کو گرا دیتے ہیں تو یہ بھی غلو ہے۔ یعنی نہ محبت میں حد کراس کرنی یا نہ نفرت میں حد کراس کرنی۔ تو یہاں اسپیسیفک ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ اب دین میں جو بنیادی چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ تین چیزیں میں اکثر آپ کو بیان کرتا ہوں، وہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ سب سے پہلے عقائد ہیں، عبادات ہیں اور معاملات ہیں۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں دین کی۔ کچھ لوگ اخلاقیات کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن معاملات اصل میں اخلاقیات ہی ہوتے ہیں، وہ اخلاقیات کا دائرہ کو علیحدہ نہیں ہوتا۔ میرے کسی بھی بندے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہمسایوں کے ساتھ ہیں، استاد سے ہیں، شاگرد سے ہیں، تو اخلاقیات انہی کے اندر آتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس کو تھوڑا سا علیحدہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو تینوں درجوں میں رکھنا ہے۔ اب عقیدہ جو ہے، میں ایک صرف مثال یہاں سے دینے لگا ہوں۔ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ خالق ہے اور جتنی مخلوقات ہیں، جتنی بھی اللہ کی تخلیق ہے، تمام مخلوقات میں جو سب سے افضل مخلوق ہے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا، اور ہر دور کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا ہے۔ اب اس عقیدے میں جو غلو کیا، یہاں بھی دونوں درجوں کا قرآن ذکر کر رہا ہے نا، فَفَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ اب ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو نفرت میں حد کراس کر دی، کہ نبیوں کو جھٹلا دیا یا ان کو قتل کر دیا۔ اب محبت میں غلو یہاں کیا۔ یہ پچھلی آیات جو آپ نے بڑی تفصیل سے عقیدہ توحید پہ یہ پڑھی تھی، یہ پچھلے رکوع میں، کہ عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی وہ مخلوق سے نکال کر خالق تک ملا دیا۔ ادھر کہہ دیا کہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہ یہودیوں نے چونکہ زیادہ انبیاء کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، تو چونکہ ساری اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے قرآن کریم، کہ ادھر تم نے یا تو نبیوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، نفرت میں بھی حد سے گر گئے، غلو کیا، اور اگر ایک درجے میں تم نے محبت کی تو اس میں غلو یہ کیا کہ ان کو مخلوق سے نکال کر خالق تک ملا دیا۔ تو یہ جملہ اس لیے ہے کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یعنی انسان کی گمراہی شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ غلو کرتا ہے، یا محبت میں یا نفرت میں۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو جملہ ہی کمال کا دیا۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا جو بہترین کام ہے، جو سب سے اچھے کام ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا خیر الامور اوسطھا۔ یہ تین لفظ تو ذہن میں رکھا کریں، خیر الامور اوسطھا،
بہترین کام، خیر والے کام ہوتے ہی وہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہوتے ہیں۔ جو حد سے بڑھ جائیں وہ بھی خیر والے نہیں ہوتے، جو حد سے نیچے گر جائیں وہ بھی خیر والے نہیں۔ تو جہالت کی بھی ڈیفینیشن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد جو علم الکلام والوں نے، فلسفے والوں نے، نفسیات والوں نے جو جہالت کی ڈیفینیشن لکھی ہے وہ بھی یہی لکھی کہ جاہل وہی ہوتا ہے جو درمیانہ راستہ اختیار نہیں کرتا۔ اب دنیا کی ہر کتاب میں جہالت کی یہی ڈیفینیشن آپ کو ملے گی کہ جو بندہ درمیانہ راستہ اختیار نہیں کرتا وہ جاہل ہوتا۔ نہ ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھنا ہے، نہ کھلا چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوائی کی بھی ضرورت پڑی تو پیسے خرچ نہیں کرنے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نہ ہاتھ کو گلے کے ساتھ باندھنا ہے، نہ کھلا چھوڑنا ہے، نہ فضول خرچی کرنی ہے، نہ کنجوسی کرنی۔ اسلام میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اور پھر وہ جملہ کمال کا بڑی دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے حقوق بیان کر کے وَإِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے ملاقاتیوں کا تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے۔ تو یہ سارے حقوق بیان کر کے سرکار نے فرمایا فَاتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا۔ یہ ہے بہترین کام اور بہترین زندگی کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے۔ جب آپ ہر حقدار کا خیال کرتے ہیں تو وہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ درمیانی راستے پہ چلتے ہیں۔ اگر درمیانی راہ آپ نے چھوڑ دی تو وہ غلو کی راہ ہے، اور قرآن تو بنی اسرائیل کو، اہل کتاب کو منع کر رہا ہے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا۔ یہ جو پچھلی آیات میں آپ نے بات سیکھی تھی کہ وہ جو تھوڑا طبقہ ہے، وہ جو اللہ والے ہیں، جو علماء ہیں، وہ لوگوں کو کیوں نہیں روکتے گناہ کے کاموں سے، ظلم سے، عدوان سے؟ تو یہاں وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے، بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم خود بھی غلو نہ کرو، اور یہ جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں ان کے راستے پر بھی نہ چلو۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، یعنی وہ علماء اور مشائخ خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ اب قرآن یہاں پہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے کہ صرف اس بات سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی کہ میں تو فلاں کو مانتا تھا۔ اگر کوئی بھی غلو کرتا ہے تو تم نے اس کی اتباع نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ گمراہ ہے۔ یعنی گمراہ کی ڈیفینیشن بھی قرآن نے بیان کر دی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں نا آپ، یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب یہاں گمراہ کی ڈیفینیشن بھی بیان کر دی کہ جو غلو کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تم نے ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ دنیا میں بھی آپ کا جھگڑا اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ اس بات کو دیکھتا ہوں، مثلا آپ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے،
تو آپ کیا لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ غلو کرتے ہیں۔ بھائی ہر انسان کے اندر کمی کمزوری تو ہے، غلطی تو ہے، نسیان بھی ہے، خطا بھی ہے، لیکن چونکہ میرا فلاں سیاسی جماعت سے تعلق ہے اس لیے میں نے کہنا ہے کہ اس سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا سٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں میری سیاسی جماعت سے تعلق، یعنی وہ غلو کے جب زمرے میں چیز آئے گی تو وہاں سے فساد شروع ہو جائے گا، وہاں سے لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اپنے خاندان کی آپ بڑائی بیان کرنی شروع کر دیں، دوسرا آپ کے خاندان کو گھٹیا پیش کرنے کے لیے شروع کر دے، وہ حد سے گرا دے گا، آپ حد سے بڑھائیں گے، فساد شروع ہو جائے گا۔ یعنی یہ آپ کے جتنے معاشرتی مسائل ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ میں فلاں ذات سے میرا تعلق ہے، فلاں قوم سے تعلق ہے، فلاں قوم بڑی ہے، فلاں چھوٹی ہے، وہ غلو کریں گے، اس کو بڑھا کر بیان کریں گے، دوسرے کو کم تر کر کے بیان کریں گے، پھر فساد شروع ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم ایک بہترین اصول دے رہا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، غلو والا کام نہیں کرنا، نہ حد سے بڑھانا ہے نہ نفرت میں حد سے گرانا ہے۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو پھر تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں چلنا جو غلو کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ جن کو آپ اللہ کے ولی کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست کہتے ہیں، ان کی زندگیوں کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بیلنس آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا، یہ توازن آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، آج کل تو بڑی عجیب سچویشن ہے، آج کل تو لوگوں نے اپنے خلیفے چھوڑے ہوئے ہیں نا، یعنی وہ میں ایک عرس پہ گیا تو اس یعنی دربار کے جو سجادہ نشین تھے وہ انہوں نے برال مذاق میں جو بات کہی، مجھے وہ کہنے لگے کہ یعنی 2-3 سال ہوئے میرے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، اور پھر ظاہرہ عرس پہ مجھے بلاتے تھے، تو پچھلی دفعہ میں عمرے پہ جا رہا تھا تو ان کا وہ عرس آ گیا، میں نے کہا کہ میں تو عمرے پہ جا رہا ہوں، تو آپ کسی اور مولوی کا، عالم کا انتظام کر لیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں 30-40 سال سے مولویوں کو بلا رہا ہوں، اور میں خود حیران ہوتا ہوں، وہ میرے ابا جی کی وہ کرامتیں بھی بیان کرتے ہیں جن کا میرے ابا جی کو بھی نہیں پتا، بلکہ میں بیٹا ہوں مجھے بھی نہیں پتا۔ یعنی یہ صورتحال ہو گئی ہے، تو ہمیں بیٹھے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار یہ باتیں تو میرے ابا جی کے اندر تھی نہیں، مثلا میرا ابا قرآن کا مفسر نہیں تھا اور مولوی یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ان کو قرآن پہ بڑی دسترس تھی۔ یعنی یہ ظلم غلو کا ہوتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا کہ اپنی شہرت کے لیے یا مال سمیٹنے کے لیے آپ وہ کرامتیں بیان کریں جس کا اس بیچارے کو خود بھی نہیں پتا کہ میرے اندر یہ کرامت ہے یا نہیں۔ یا اگر غلو کا معنی آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اب اس کا نتیجہ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم۔ اب یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا کہ نبیوں کو جھٹلایا، ان کو قتل کیا، یا پھر محبت میں ان کو اللہ بنا دیا یا اللہ کا بیٹا بنا دیا، لعن الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے یہ کفر کیا اللہ نے لعنت کروائی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان پہ اللہ نے لعنت کروائی، علی لسان داود، داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم،
اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پہ لعنت کروائی۔ لعنت کا لغوی معنی میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ جب اللہ کا نبی لعنت کرتا ہے، وہ تفصیل میں تو نہیں میں جاؤں گا آج، صرف یہ بات، یعنی مفسرین نے یہ جو داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب داؤد علیہ السلام نے ان غلو کرنے والوں پہ لعنت کی تو وہ سارے کے سارے خنزیر بن گئے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے لعنت کی تو وہ بندر بن گئے۔ یعنی اللہ کی رحمت جب دور ہوئی تو ان کی ظاہری شکلیں بدل دی گئیں۔ ذکر ویسے دو نبیوں کا کیا ہے کہ ہم نے لسان داؤد سے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پہ لعنت کروائی۔ زبان کا مطلب یہ ہے کہ زبور جو اللہ کی کتاب ہے اس میں بھی ان پہ لعنت کی گئی اور انجیل میں بھی ان پہ لعنت کی گئی، اور اس سے پہلے جو موسیٰ پہ کتاب نازل ہوئی تورات میں بھی لعنت کی گئی اور پھر قرآن میں بھی ان پہ لعنت کی گئی۔ یہ غلو، یعنی اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ غلو کتنا بڑا جرم ہے، ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں کہ میری بلے بلے ہو جائے، میرے سیاسی لیڈر دی بلے بلے ہو جائے، غلو کرنا پہندا تے کر دئی۔ اگر آپ پیغمبر کی ذات میں بھی غلو کریں گے تو بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور نبیوں کی زبان سے ہوتی ہے۔ اس کو مذاق نہیں سمجھنا، آپس میں بھی تم نے یہ حرکت نہیں کرنی کہ اگر کسی بندے سے محبت ہے تو اس کی وہ تعریفیں بھی بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے، اور اگر کسی سے نفرت ہو گئی ہے تو اس کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کے لیے اس کے فضول قسم کے عیب بیان کرنے شروع کر دینا۔ حد کو نہیں توڑنا، نہ محبت میں نہ نفرت میں۔ تو یہ چاروں کتابوں میں ان لوگوں پہ نبیوں کی زبان سے اللہ نے لعنت کروائی اور پھر ان کو خنزیر بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا، جنہوں نے نبیوں کی شان میں غلو کیا تھا، اپنے دین میں غلو کیا تھا، ان کو اللہ نے یہ سزا دی ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بہت بڑی نافرمانی تھی اللہ کی جو انہوں نے کی، یہ بہت بڑا ظلم تھا جو انہوں نے کیا۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہماری اصلاح ہی بہت کی ہے، ہمارے بڑوں نے تو ہماری تربیت اس حوالے سے بہت کی۔ انہوں نے تو اپنی ذات اس طرح پیش ہی نہیں کی، وہ میرے بابا فرید سرکار ہوں، میرے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ہوں، میرے غوث پاک سرکار ہوں، کیا غلو کو کیا کرے گا کہ جو خانے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر بھی رو رو کر دعائیں کریں کہ مولا اگر میری عبادتیں تو نے قبول نہیں کی تو مجھے قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرے نبی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ یہ غوث پاک سرکار ہیں، کس حیثیت میں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خلیفے نہیں 10-10 20-20 ہزار روپے دے کے چھوڑے ہوئے کہ جاؤ میری کرامتیں بیان کرو اور میری شہرت کرواؤ کہ بلے بلے غوث پاک کی کیا بات ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ اب اگلی آیت میں فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اب یہ لعنت کا مرحلہ آیا کیوں؟ یہ جو پچھلی آیتیں آپ نے سمجھی تھیں اسی کو دہرایا گیا۔ پھر وہ منع نہیں کرتے تھے،
پھر وہی بات آ گئی ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر، ان منکرات سے، ان بری چیزوں سے، فعلوہ جو وہ برے کام کرتے تھے ان کو منع نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ غلو کرنے والے ہیں، کسی بھی چیز کو حد سے بڑھانے والے یا حد سے گرانے والے، اور دوسرا طبقہ ان کا وہ بدبخت طبقہ جو ان کو منع نہیں کرتا تھا کہ کیوں یہ حرکت کرتے ہو۔ یعنی نبیوں کی زبان سے لعنت اس لیے کروائی گئی ہے کہ ان میں سے لوگ ان کو منع کرنے والے نہیں تھے۔ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ٹھیک ہے، جھوٹی سچی کرامتیں بیان کرو، اپنے فرقے کے جھوٹ بیان کرو، ان کو حد سے بڑھا کے بیان کرو، یہ تو کرم سمجھیں کہ نسبت آپ کو مل گئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ورنہ علاج یہی ہے یہ جو لکھا ہوا ہے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کا دور اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور اور ہے، موسیٰ علیہ السلام اس سے بھی پہلے ہیں۔ ہر دور کا یہ عذاب ہے کہ اگر غلو کرو گے اور منع نہیں کیے جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جان نشین تھے وہ یوشع بن نون تھے، ان کو بعد میں نبوت بھی ملی۔ یوشع بن نون کو وحی کی اللہ نے کہ ہم تیری امت کے 1,00,000 لوگوں کو عذاب میں مبتلا کریں گے، وہ کسی دن میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ ان میں سے 40,000 نیکوکار ہوں گے۔ یوشع بن نون تو تڑپ گئے، مولا کریم 40,000 نیکوں کے لیے عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ فرمایا ہاں، اس لیے کہ یہ جب دوسرے ظالموں کو دیکھتے تھے تو ان کو منع نہیں کرتے تھے، ان میں کوئی تغیر ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ کے دین کی نافرمانی ہو رہی ہے، کبھی غصہ ہی نہیں ان کو آتا تھا۔ یہ منع نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے، بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ پھر آپ سوچیں گے کہ آج ہم غلو کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ سزا کیوں نہیں؟ تو پھر آپ مدینہ شریف جائیں گے نا تو قریب بھی مسجد اجابہ ہے، جہاں میرے پاک پیغمبر رو رو کر یہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلنا۔ لیکن قرآن نے لکھ دیا کہ سزا یہی ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، مولانا روم نے اپنی مثنوی میں لکھا ہے کہ دن کے 12 بجے ملتان کی گلیوں میں اللہ کا ایک ولی دیا جلا کے گھوم رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ دن کے 12 بجے یہ دیا جلا کے کیا تلاش کر رہے؟ اس نے کہا کوئی انسان تلاش کر رہا۔ اس نے کہا اس بازار میں تو سارے انسان ہی ہیں۔ تو اس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو تڑپ کے نیچے گر گیا کہ کوئی خنزیر نظر آ رہا تھا، کوئی بندر نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا انسان تلاش کر رہا جو غصے میں اپنے آپ پہ قابو رکھ سکے۔ ہاں جب پوچھا گیا کہ تم کیسے انسان کو تلاش کر رہے ہو، اس نے کہا انسان وہ ہوتا ہے جو غصے میں اپنے آپ پہ قابو رکھے اور شہوت میں وہ بے راروی کا شکار نہ، جائز اور ناجائز کی اصلاح کیے بغیر وہ ہر چیز کو حاصل کرنا چاہے۔
تو سزا تو قرآن نے بیان کر دی ہے کہ اگر غلو کریں، نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کو جٹلانا، حد سے گرانا، یا پھر ان کو اللہ تک ملا دینا، یہ عقیدے کا لوگ ہے۔ اعمال کا تو بھی میں نے عرض ہی نہیں کیا، عبادات کا تو میں نے عرض ہی نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جملہ مجھے بڑا یاد آتا ہے، اور پھر میں جب اس جملے کو پڑھتا ہوں اور اپنے دور کو دیکھتا ہوں تو پھر شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کر دیا کہ نبی پاک کا تو وصال ہو گیا، ہم زکوٰۃ، سب سے پہلا جہاد حضرت ابوبکر صدیق نے ان زکوٰۃ کے جو منکرین تھے ان کے خلاف کیا۔ وہ نمازیں پڑھتے تھے، جمعہ بھی آ کے مدینہ شریف پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ یہ دیا، ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا، بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ہم اپنے اندرونی معاملات میں الجھ جائیں گے تو پھر یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں، ایران ہے، روم ہے، اس وقت بڑی طاقتیں تھیں، وہ پھر ہم پہ حملہ آور ہو کے ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو وہ کبھی خطبہ آپ سیرت کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ مسلمان جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اگر اس نے ان قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی کی جو میرے نبی نے بیان کر دی ہے، ان قوانین اور ان اصولوں کی خلاف ورزی کی جو میرے پیغمبر نے بیان کر دیے ہیں، تو تم میں سے کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے، میں اکیلا ان کے خلاف جہاد کروں۔ اور پھر آپ اپنی خچر پہ بیٹھ کے جب نکلے تو پھر صحابہ نے آگے سے پکڑ لیا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے نبی کے قوانین کے خلاف میرے سامنے لوگ کہیں ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی اور میں اپنے گھر بیٹھا رہوں؟ لیکن آج ہو سکتا ہے کہ شاید مجھے پتا ہو کہ یہ میرا ساتھی دوست زکوٰۃ نہیں دیتا اور میں اس کو جفیاں ڈال کے مل رہا ہوں، اور جملہ آپ کا اتنا سخت تھا، واللہ لا اقاتلن، اللہ کی قسم میں ان کو قتل ضرور کروں گا۔ فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نمازیں تو پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کے ابوبکر کو دھوکہ دے لیں گے۔ جس طرح نماز میرے پیغمبر نے فرض قرار دیا ہے، ویسے زکوٰۃ بھی فرض قرار دیا۔ تو وہ معاشرہ اس لیے ڈومینیٹ کر گیا تھا کہ وہاں یہی بات تھی کہ ہم اب یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے سامنے پیغمبر کے اصولوں کی خلاف ورزی اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، والوں کو سزا ہم نے ہر دور میں یہی دی کہ ان کی شکلیں بدل دیں، اور جو گمراہی کی طرف ان کے علماء اور مشائخ لے کے گئے ان کو بھی برباد کیا۔ تمہارے لیے پیغمبر نے دعا کر دی ہے کہ ان کو دنیا میں رسوا نہیں کرنا، اس لیے بچے ہوئے ہو۔ سزا وہی ہے لیکن حکم پھر وہی ہے کہ تم نے یہ حرکت نہیں کرنی، دین میں غلو نہیں کرنا۔ یہ نہیں آکھنا کہ میرا مولوی جڑا ہے وہ عرشتوں بھی تاں چلا گیا ہے یا میرا پیر عرشتوں بھی تاں ٹر گیا ہے۔ نہیں نہیں، ہر چیز کو اس کی حد میں رکھنا ہے۔ خالق خالق کی حد میں رہے، مخلوق مخلوق کی حد میں رہے، باپ باپ کی حد میں رہے، بیٹا بیٹے کی حد میں رہے، استاد اور شاگرد کی جتنی حدود تعین کر دی گئی ہیں ان حدود سے باہر نہیں نکل۔ اگر کسی بندے سے نفرت بھی ہے تو اس کو گرانے کے لیے جھوٹ سچ نہیں گھڑ دینا شروع۔ نفرت میں بھی حد سے نہیں گرنا، باطل میں بھی حد سے نہیں گرنا، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھی حق سے نہیں آگے بڑھنا۔ ہر حالت میں حد کا خیال کرنا ہے۔ پھر میں وہ شاید اگلے جمعے اللہ نے موقع دیا تو ان آیات سے پہلے ایک آیت ہے وہ میں عرض کر دوں گا۔ یہ ذہن میں کبھی نہ آئے کہ شاید میں نے اسلام کو بڑا زندہ کیا ہوا ہے اور بڑا کمال کر رہا ہوں۔ اس دین کی احیاء اور بقا کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔
جیسے اس قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے نا حفاظت کی، اسی طرح میرے پیغمبر کی عزت و ناموس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہوئی۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ جو نعرے مارتے پھرتے ہیں نا تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہم باہر نکلیں، کیا لوگوں کو گالیاں دینے والے تحفظ ناموس رسالت کریں گے؟ شراب پینے والے کریں گے؟ سود لینے والے کریں گے؟ اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے کسی بابا فرید کی ضرورت ہے، کسی سید علی حجویری کی ضرورت ہے؟ یہ کرپٹ لوگ، ان کو کیا پتا تحفظ ناموس رسالت کیا ہوتا ہے؟ یہ ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اور اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں جس پہ ہم گفتگو کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم اس دین کو چھوڑ دو گے، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے ہیں یہ اصول تمہیں اچھے نہیں لگتے، چھوڑ دو گے ان کو تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تمہاری جگہ پہ کوئی اور قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یعنی اگر ہم دین کا مذاق اڑائیں گے، لغویات بیان کریں گے، غلو کریں گے، تو اس کا اللہ نے طریقہ یہ لکھا ہے کہ پھر ہم تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئیں گے۔ اللہ کو منافقوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ بھی راضی رہے اور ابلیس بھی راضی رہے، ایسے نہیں اس دین میں۔ تو اگر میں یہ پیغام آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ بنیادی چیز تھی فساد کی اور اللہ سے دوری کی اور عذاب کی، کہ جب لوگ دین میں غلو کرتے ہیں تو یہ سارے حالات پیدا ہوتے ہیں، عذاب بھی، لعنت بھی، شکلیں بدلنا بھی، یہ جو کچھ بھی ہے اس وقت ہوتا ہے جب لوگ دین میں غلو کرتے ہیں، حد کو کراس کرتے ہیں، اور پھر ان کو منع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ دو چیزیں قرآن کریم نے بیان کی، جتنی جتنی استطاعت ہے اتنا اتنا اپنا حصہ ڈالتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔